دوسری جانب اسلام آباد پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افتخار درانی کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر افتخار درانی گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افتخار درانی کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر افتخار درانی گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ارکان نے ملک میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان کیمرہ بریفنگ اجلاس کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ کو سینٹ میں بریفنگ کے لیے بلایا جائے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس۔ اراکین کا ملک میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان کیمرہ بریفنگ اجلاس کا مطالبہ۔ دی آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش۔ اراکین کے احتجاج پر چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ نیشنل کمیشن برائے انسانی ترمیمی بل 2023 پاکستان، سول ایویشن بل 2023 اور پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل 2023 کی منظور۔ سینٹ اجلاس میں سانحہ باجوڑ پر بحث کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات پوری طرح دوبارہ سر اٹھا چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ باجوڑ سانحہ کے متاثرین کی مالی امداد کے لیے وہ وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ عبدالغفور حیدری، ہدایت اللہ، سینیٹر مشتاق، طاہر بزنجو، بہرامند تنگی اور دیگر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پارٹیز کانفرنس یا پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلا کر ذمہ داروں سے بریفنگ لی جائے۔ بعض عناصر سیاست چمکانے کے لیے قومی اداروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ حج جمرہ انضباط بل 2023 متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس جمعہ 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے دہشت گردوں کو واپس لانے اور جیلوں سے رہا کرنے والے قوم سے معافی مانگیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اصلاح کا راستہ اپنانا چاہیے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جاری فنڈز ابھی تک فاٹا پر خرچ نہیں ہوئے۔ کیوں ہم نے ان دہشت گردوں سے جو پاکستان سے مائیگریٹ کر چکے تھے، ہم نے کیوں مذاکرات کیے؟ ہم اندھے ہیں؟ ہم عقل سے آری ہیں؟ کیوں ان کو واپس لایا گیا؟ کیوں ان دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا؟ کس کا قصور ہے یہ؟ کیوں کیا گیا ایسے؟ تو قوم سے معافی مانگے گا آج؟ اس طرح کا واقعہ اگر میری حکومت میں ہو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی لیڈر سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنی کریکشن کے لیے ہمیں ایک راستہ اپنانا چاہیے۔ 71 بلین ایک سال میں اس مد میں خیبر پختونخوا کو گیا، لیکن یہ 71 بلین کا تو کوئی حساب لے یا 500 بلین کا کوئی حساب لے کہ اس میں کہاں خرچ کیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ قومی اسمبلی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 مزید ترامیم کے ساتھ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ ترمیمی بل کے تحت کوئی ڈس انفارمیشن آن ایئر نہیں کی جا سکے گی۔ کسی بھی چینل کے پروگرام کا کنٹینٹ ٹیمپرڈ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 2 اضافی شقوں کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور۔ کوئی ڈس انفارمیشن آن ایئر نہیں کی جا سکے گی۔ متعلقہ فریق کا موقف شامل نہ ہونا بھی ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گا۔ براڈ کاسٹ میڈیا کا لائسنس 20 سال، ڈسٹریبیوشن لائسنس 10 سال کے لیے ہوگا۔ 29A کے نئے سیکشن کے تحت 10 لاکھ جبکہ سنگین خلاف ورزی پر 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Amendment Bill 2023 be passed. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. ترمیمی بل میں ڈس انفارمیشن کی تشریح بھی شامل کر دی گئی ہے۔ ایسی خبر جو قابل تصدیق نہ ہو، گمراہ کن، من گھڑت، ساز باز سے تیار کردہ یا جعلی ہو، ڈس انفارمیشن ہوگی۔ کسی ذاتی، سیاسی یا مالی مفاد کی خاطر یا کسی کو ہراساں کرنے کے لیے دی گئی ہو، ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی۔ متاثرہ شخص کا موقف بھی اسی نمایاں انداز میں نشر ہوگا جس طرح اس کے خلاف ڈس انفارمیشن دی گئی ہو۔ معمول کے پروگرام کے دوران اشتہار کا دورانیہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، جبکہ پروگرام میں 2 بریک کے دوران اشتہارات
کا دورانیہ 10 منٹ سے کم نہیں ہوگا۔ کسی بھی چینل کے پروگرام کا کانٹینٹ ٹیمپرڈ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔ 2020 کی نئی شک میں الیکٹرانک میڈیا کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا پابند بنا دیا گیا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومتی اشتہارات متعلقہ الیکٹرانک میڈیا کو فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ عوام الناس اداروں اور دیگر شکایات کے ازالے کے لیے اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں شکایات کاؤنسلز بھی بنائی جائیں گی۔ شکایات کاؤنسلز ایک چیئرمین اور 5 ارکان پر مشتمل ہوں گی۔ سیکشن 6 میں ترمیم کے ذریعے پیمرا اراکین کی تقرری کا اختیار صدر پاکستان کو دے دیا گیا۔ پیمرا کے ان 2 اعزازی ارکان میں سے ایک براڈ کاسٹرز اور دوسرا PFUJ کا نمائندہ ہوگا۔ پیمرا کے فیصلوں کے خلاف متعلقہ صوبے کے ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔ قومی اسمبلی نے پریس کاؤنسل آف پاکستان ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ بل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پیش کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ کبھی توہین عدالت کی اور نہ ہی اس کا سوچا ہے۔ میں اپنے سیاسی قائد کے نظریے پر کھڑا تھا۔ مجھ سے نواز شریف اور مریم کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی گئی۔ مجھے کہا گیا پارٹی قیادت کے خلاف بیان نہ دیا تو سزا بڑھ جائے گی۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ مجھے صرف اس لیے سزا دی گئی کہ کیونکہ اس وقت کی تحریک سیاسی جدوجہد میاں نواز شریف کی قیادت میں چل رہی تھی۔ میں میاں نواز شریف کا ہراول دستے کے طور پر ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ خدا کی قسم میں نے توہین عدالت نہیں کی تھی، نہ میری نیت توہین عدالت کی تھی۔ میں اپنے سیاسی قائد کے نظریے بیانیے پہ کھڑا تھا۔ یہ میرے جیسے سیاسی کارکن کے لیے تمغہ ہے کہ میری وفاداری کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی اور کوئی بات نہیں ملی۔ انہوں نے میرے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی، صرف کوشش نہیں کی، اپیل سننے سے ایک رات پہلے مجھے میسج بھجوایا۔ میں دوبارہ کہہ دوں، ثاقب نثار نے کہ اگر تم نے میری مرضی کا بیان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ دیا تو صبح تمہیں سزا کم نہیں ہوگی بلکہ سزا بڑھائی جائے گی۔ اور جس طرح میرے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ میری زندگی میں میں بھول نہیں سکتا۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو چن چن کے نااہلیاں، سزائیں، ریفرنس، مقدمے، گرفتاریاں 2017 سے یہ شروع ہوئیں۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر کی بھی ارکان سے مشاورت، جمعہ کے روز دوبارہ مشاورتی اجلاس بلانے پر اتفاق۔ راجہ ریاض کہتے ہیں 8 اگست تک نگران وزیر اعظم کے نام فائنل کر لیے جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کا مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں JDA کے رہنماؤں فہمیدہ مرزا، سائرہ بانو سمیت جان جمالی اور با پارٹی کے رہنما خالد مکسی شریک ہوئے۔ اجلاس میں نگران وزیر اعظم کے ناموں اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا اگلا اجلاس جمعہ کو دوبارہ ہوگا۔ JDA، جماعت اسلامی اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کی۔ 8 اگست تک اپوزیشن 3 ناموں پر اتفاق کر لے گی۔ اپوزیشن کے اتفاق رائے کے بعد وزیر اعظم سے مشاورت کروں گا۔ وزیر اعظم سے 3 ناموں پر مشاورت ہو۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر چیئرمین PTI کو 4 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر PTI انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو 4 اگست کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں واضح کیا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر PTI انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہو سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کو متوقع تھے۔ الیکشن کمیشن نے آپ کو یاد دہانیوں کے نوٹسز جاری کیے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے جون 2022 کو آخری نوٹس جاری کیا گیا، اب مزید توسیع نہیں ہوگی۔ آپ کی پارٹی نے ترمیم شدہ آئین کی کاپی جمع کروائی جو ناکافی تھی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ کوئی پسند کرے یا نہ کرے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کرے گی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا مقدمہ، سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا، ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کرے گی۔
ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں، تنقید کی پرواہ نہیں۔ 6 رکنی بینچ کے روبرو دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملزمان کو وکیل، سہولیات اور اہل خانہ سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ عدالت کو شواہد کی ریکارڈنگ، فیصلے میں وجوہات شامل کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات الگ الگ ہونے کا نقطہ بھی اہم ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کورٹ مارشل کا دائرہ کار الگ ہے۔ میں اس معاملے پر لیاقت حسین کیس سمیت مختلف فیصلے پڑھوں گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق نہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتیں قانون کے تحت بنی ہیں، لیکن کورٹ مارشل آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت نہیں آتا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ بات ہے تو درخواست گزاروں کا استدلال درست نہیں ہو جاتا۔ بنیادی حقوق تو پھر آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں ہی دیکھیں گی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق قائم ہوتی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ محکمہ مال اور FBR سمیت کئی اداروں میں انتظامی افسران فیصلے کرتے ہیں۔ انتظامی افسران کے بعد ہائی کورٹ کے لیول پر معاملہ عدالت میں آتا ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ انتظامی ٹریبیونل میں کسی کو سزائے موت یا قید نہیں ہوتی۔ کسی بھی شہری کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ آرمی ڈسپلن کی حد تک بات الگ ہے۔ فوجی افسر کو سزائے موت بھی شفاف ٹرائل کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج کے اہلکار اور افسران بھی ملک کے شہری ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس میں چیئرمین PTI کے وکلاء کی جانب سے گواہان کی فہرست کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے حتمی دلائل کے لیے فریقین کو آج طلب کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس، چیئرمین PTI کے وکلاء کی جانب سے دی گئی گواہان کی فہرست مسترد۔ فریقین حتمی دلائل کے لیے کل 11 بجے طلب۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ہمایوں دلاور کی عدالت میں سماعت کے موقع پر چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر گوہر نے 4 گواہان کی فہرست عدالت میں جمع کروائی۔ وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ایک گواہ کا تعلق ٹیکس ریٹرن سے جبکہ دوسرے کا نجی بینک سے ہے۔ عدالت نے گواہان کو دن 1:30 بجے تک پیش کرنے کی ہدایت کی، تاہم گواہان پیش نہ کیے جا سکے۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے کہ ملزم کے وکلاء گواہان کو کیس سے متعلق ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر کل فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ ترک معاہدے کے حوالے سے کچھ بات کریں کہ ترک ڈیفنس کمپنی کے ساتھ معاہدے کے تحت کراچی شپ یارڈ میں چوتھا اور آخری بحری جہاز بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ بحری جہاز PNS طارق سرفیس ٹو سرفیس میزائلوں اور درمیانے سائز کے اہداف کا پتہ لگانے اور ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ PNS طارق ایک کثیر المقاصد جنگی بحری جہاز ہے جو سطح آب، زیر آب اور فضائی آپریشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جہاز اپنے سرفیس ٹو سرفیس میزائلوں اور مین گن سے درمیانے سائز کے اہداف کا پتہ لگانے اور ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاز میں سطح آب، زیر آب اور فضائی اہداف کا پتہ لگانے کے لیے جدید ترین سینسر سے لیس ہے اور ان اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جارحانہ اور دفاعی دونوں ہتھیار رکھتا ہے۔ PNS طارق میلجم جہاز ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشنز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور کیمپ کاپٹر سے بھی لیس ہوگا۔ یہ جو جہاز ہے ہمارا، یہ اس میں اینٹی سبمرین وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر، اینٹی ایئر وارفیئر کی اس کی اندر کیپیبلٹی ہے اور یہ ہر طرح کے جدید جو اسلحہ ہے جو اس وقت ایک فریگیٹ میں ہونا چاہیے اس سے لیس ہے۔ اس پہ آرگینک ہیلی کاپٹر بھی ہوگا جو کہ اپنی اس کی رینج جو ہے وہ بڑھائے گا۔ پہلا ملجم جہاز PNS بابر 15 اگست 2021 کو استنبول، ترکیہ میں لانچ کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان اور ترکی کے صدور نے شرکت کی۔ دوسرا جہاز PNS بدر 20 مئی 2022 کو کراچی شپ یارڈ میں لانچ کیا گیا اور اس کی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان اور ترکیہ کے وزیر برائے قومی دفاع نے شرکت کی۔ تیسرا جہاز PNS خیبر استنبول، ترکیہ میں 25 نومبر 2022 کو لانچ کیا گیا۔ Bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. This is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. We have signed the second phase of CPAC. I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan. I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. ترکیہ کے ساتھ اس منصوبے میں ٹیکنالوجی کی منتقلی، کراچی شپ یارڈ کی اپ گریڈیشن اور خصوصی طور پر پاک بحریہ کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ جنا کلاس فریگیٹس کے ڈیزائن کی باہمی تعاون سے تیاری بھی شامل ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کراچی میں درست مردم شماری،
حلقہ بندیاں صحیح اعداد و شمار کے مطابق کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حافظ نعیم نے مردم شماری پر وزیر اعظم کو خط ارسال کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی کی آبادی کو 2017 کی مردم شماری میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے خط میں کہا، حالیہ مردم شماری میں لاہور میں اضافے کا تناسب 113%، اسلام آباد میں 90%، جبکہ کراچی میں صرف 63% ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے اکثر شماریاتی بلاکس میں آبادی صفر یا نہ ہونے کے برابر دکھائی گئی۔ مردم شماری کے عمل میں حکومت سندھ کا کردار منفی رہا ہے۔ حافظ نعیم کا خط میں مزید کہنا تھا کہ محکمہ شماریات نے خود 38,000 بلند عمارتوں میں درست خانہ شماری اور مردم شماری نہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ 7 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فوزیہ علی کی اس رپورٹ میں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش متوقع۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے مانسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے باعث اسلام آباد سمیت کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش برسے گی۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق 4 سے 7 اگست کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، راولپنڈی اور اسلام آباد کے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ کاروباری خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ برقرار ہے۔ دوسری جانب ڈالر بے قابو ہے اور سونا بھی مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ فوریکس مارکیٹ میں روپے پر دباؤ برقرار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.84 مہنگا ہو کر $289.38 پر بند ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ادائیگیوں کے باعث انٹر بینک میں روپے کی قدر مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹2 مہنگا ہو کر $292 کا ہو گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز جوش اور اعتماد کے ساتھ اپنا پورٹ فولیو بڑھا رہے ہیں، جس سے انڈیکس آج 534 پوائنٹس اضافے سے 48,764 پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے۔ IMF ڈیل کے بعد سے 100 انڈیکس میں 8,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سونے کی قیمت آج پھر بڑھ گئی، فی تولہ قیمت $800 اضافے سے $2,23,000 ہو گئی۔